100% اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے. ملک تباہ و برباد کر دیا ہے اپنی ضد میں. اسٹیبلشمنٹ نے بہت پاکستان کا نقصان کیا ہے اس سارے معاملے میں, اور میری نظر میں اب بھی وقت ہے ان کو اپنی پالیسی کو ریڈو کرنا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ نارملائز کرنا چاہیے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن کے مطابق اس وقت بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر آپ کے گروپ ہے اور آپ اس گروپ کے تحت جو انٹرنل معاملات ہے پارٹی کے اس میں مداخلت بھی کرتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ میرے بہت دوست ہیں, کوئی شبہ نہیں, بہت دوست ہیں میرے پارلیمانی پارٹی کا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو آپ چلانے دیں. اور دیکھیں کوئی میں ایسا نہیں ہے, مثلا حماد سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, میاں اسلم اقبال سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, باقی جو لوگ ہیں ہمارے جو ادھر گئے ہوئے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن دیکھو الٹیمیٹلی پالیٹکس کرنا تو ان لوگوں کا حق ہے نا, کیونکہ بنا یہ سکتے ہیں. یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پولیٹیکل نوبسز ہیں, سیاسی بونے ہیں, ان سے تو کچھ نہیں ہونا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک وکیل صاحب جو ہے وہ 6 مہینے باہر آسٹریلیا رہ کے واپس آئے, انہوں نے کہا جی میں چلاؤں گا پارٹی, آپ پارٹی وہ چلانا شروع ہو گئے. دوسرا کوئی اٹھتا ہے وہ ادھر سے بتانا شروع ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے کر لیں, عید کے بعد آ جائیں گے خان صاحب, بس اگلی عید کے بعد خان صاحب آ گئے, بس یہ رمضان ختم ہو جائے. اس طرح تو نہیں چلتا. پولیٹیکل اسٹریٹجی پولیٹیشینز نے بنانی ہے, وکیلوں نے تو نہیں بنانی ہے. میں تو خود وکیل ہوں, مجھے میرے سارے دوست ہیں, لیکن مجھے ان کی لمیٹیشنز کا پتہ ہے, یہ نہیں کر سکتے. زیادہ کون مخالفت کر رہا؟ ظاہر بات ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے بہترین کھلاڑی رہے, خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں. اب جب آپ واپسی کی بات کر رہے ہیں تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں پارٹی میں آپ کے یہ مطابق؟ پہلے تو جو خان صاحب کو جنہوں نے جا کے کہا کہ نہیں ملنا چاہیے ان میں تو یہی تھے, روف حسن وغیرہ. روف حسن گیا ہے, شبلی گیا ہے, یہ لوگ گئے ہیں. ان کو اپنا ڈر پڑا رہتا ہے. اب آپ دیکھو نا کل کیا ہوا ہے. کل پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ نافذ ہوا. سپریم کورٹ کا کیس جس نے پاکستان کی اگلی ڈائمنشن طے کرنی ہے وہ چل رہا تھا, اور کور کمیٹی کا جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ساری ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جی جو کس طرح سے ہم نے جو پارٹی کے لوگ اندر آنا چاہتے ہیں ان کو روکنا ہے. اس سے آپ سیریسنیس کا اندازہ لگا لیں کہ جو ان کی کور کمیٹی ہے یا جو بھی پولیٹیکل کمیٹی ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں ان میں کون کون لوگ ہیں کون ہیں ان کے جو بھی, لیکن لوگ وہاں پہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں, ان کی سیریسنیس کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے سیریس لوگ ہیں. تو دیکھو مجھے پرابلم نہیں ہے, ہم گھر پہ بیٹھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم اپنا کام شام کریں. بٹ مائی اونلی پرابلم ہے کہ اگر ہم چپ بیٹھے رہیں اور اس تالاب میں سے گندا پانی نہ نکالیں تو پھر عمران خان جو ہے وہ باہر نہیں آ سکیں گے. اور عمران خان کا باہر آنا سیاسی حکمت عملی سے مشروط ہے. میں صرف سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نہیں بولتے اور ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو پھر عمران خان جو ہے وہ یہ لوگ ان کو جیل سے نہیں نکال. پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس پر بھی آپ تنقید کرتے ہیں. پہلے بتائیں مجھے موجودہ قیادت ہے کون سے؟ جو وکلا ونگ ہے, بیرسٹر گوہر ہے, اس کے علاوہ گوہر از لائک اے بردر ٹو می, آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار ہم ان پرسن. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کہ گوہر سیاسی حکمت عملی بنا کے دے گا تو دیکھو نا یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس کا ایک فل ان کا اس کا رول ہے, گوہر کرے گا. جو باقی لوگ ہیں ان میں یہ روف حسن پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا سکتا ہے. مطلب اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پہ سوشل میڈیا میں لوگ, ایک اس کو نوٹس آیا, اس نے جا کے سارے سوشل میڈیا کے لوگوں کا ان کے گھر کے بچے بھی اٹھوا دیے. آپ کے مطابق 7 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے وہ. نہیں میرے مطابق رات کو تو انہوں نے کہا کہ ایک مان ہی گئے کہ 7.5 نہیں 7.5. اچھا, پاکستان تحریک انصاف اس طرح موجودہ قیادت کی بات کی آپ نے بھی کی. پہلے ایم ڈبلیو ایم کے پلیٹ فارم سے جہاں چاہ رہے تھے, اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کا, یہ سیکٹیرین اس میں وہ نہیں تھا. ٹیریبل. مطلب اس سے بری کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اتنی بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو ایک آپ سیکریٹیرین اس آؤٹ فٹس میں جو ہے, اس میں تو ان کی بھی بہت بڑی غلطی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اتنی زیادتی کی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو آپ مجبور کر دیں کہ وہ سیکریٹیرین آؤٹ فٹ میں جو ہے وہ جائیں گے. اور یہ اسپیکر صاحب نے, چیف الیکشن کمشنر, مطلب ایسے یہ لوگ گھٹیا ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں کہ ان کی اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مطلب چیف الیکشن کمشنر سے پوچھو کہ تم نے ساری عمر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر رہنا ہے, تم نے ریٹائر ہونا ہے, مرنا ہے, کیا تم ملک کے ساتھ کر کے جا رہے ہو؟ پی ٹی آئی کے لگایا ہوا ہے وہ, آپ لوگوں نے لگایا ہم نے تھا. کوئی ایک گان تو نہیں نا مارا, ہم نے ایسے کئی گان مارے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے ہم نے لگایا ہوا. شیخ مروت صاحب نے آج آپ کے بارے میں بیان دیا ہے کہ موجودہ قیادت پر آپ تنقید نہ کریں, اور ہائی کورٹ کا سہارا جو ایک وہاں پر آپ کی گرفتاری وہی ہو میں رہی آپ تھی. کو بتا رہا ہوں نا, لوگ پاکستان میں نا یہ لوگ ہیں
جن کو بیسکلی لوگوں کے دکھوں کے اوپر ہنسنا آتا ہے، کیونکہ دیکھو ان کو کچھ ہوا ہی نہیں، وہ تو آرام سے، وہ تو لندن پھر رہا ہے، بچے اپنے جو بندہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے ونڈرفل بغیرت، وہ کسی کو بھی کچھ کہہ دے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس کی تو ذہنی حالت آپ دیکھ ہی لیے نا آپ نے، اس پہ کیا بندہ کمنٹ کرے؟ سو یہ اپنا ایسے لوگوں کو کیا آپ جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، وہ تو بس ایسے ہی آئے ہیں اوپر سے. ایسے لوگوں کی عمر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال، تو یہ 2-2.5 سال میں سے میرے خیال ہے 15 مہینے گزر گئے ہیں، آخری 8-10 مہینے ہیں، وہ بھی لندن میں لوگ اس کو کچھ میرے خیال ہے تھوڑا موٹا شاپنگ کرا رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا. فواز صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کرے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہے، وہ عہدوں کے پیچھے ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے یا محمود اکرزئی کے تھرو مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل ہونا ہی یہ چاہیے. میں بڑے دیکھو نا اب کیا یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اسد کیسر محمود اکرزئی کو یہ مینڈیٹ دے دیا کہ اب آپ بات چیت کریں، مولانا اسد سے کریں، باقیوں سے کریں، تو آپ صبر کریں نا. اب آپ روز جو ہے وہ اسد کیسر کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، روز محمود اکرزئی کے خلاف بیان دے رہے ہیں، تو اب آپ یہ تو نہ کریں. اب ان لوگوں کو آپ نے، عمران خان نے ان پہ دیا ہے، اسد کیسر صاحب کو چاہیے کہ اس پہ اپنی پولیٹیکل ٹیم، ابھی جو انہوں نے نام دیے ہیں دوبارہ وہی شبلی روف اور پتہ 5 رکن کمیٹی، ایک وہ دیکھو نا ان کا کیا تعلق، وہ زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بنے، شبلی روف حامد خان کبھی کونسلر نہیں بنے. اب اسد کیسر کا کام یہ تھا کہ اپنی پولیٹیکل ٹیم کو اس میں انکلوڈ کرتا، اور ان کو انکلوڈ کر کے پھر جو ہے اس کا ان پٹ لے کے وہ فیصلے خود کرتے. اسد کیسر صاحب کو عمران خان نے مینڈیٹ دے دیا ہے، ان کو مینڈیٹ، آپ کو اس کو چاہیے تھا کہ جو بھی ہے آپ کا رابطہ ہوگا، حماد سے رابطہ ہوگا، اسلم اقبال سے رابطہ ہوگا، اس میں عامر ڈوگر جیسے لوگ جو ہیں ان کو لانا چاہیے تھا، ریاض فتحانہ صاحب جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں، جو وہاں جنید اکبر جیسا جو آدمی ہے اس کو آپ اس میں شامل کریں، اشریہ رافیدی کو، علی خان کو، یہ جو لوگ ہیں جو کہ اور بھی بہت سارے نام جو ہیں وہ ہیں اس میں، جو کہ دوسری تیسری دفعہ ایم این اے بنے ہیں، جن کا ایک رول ہے، ان کو آپ ساتھ شامل کر دیں، ان کے آپ مشورے سے جو ہے وہ آگے بات کریں. اب مجھے بتاؤ، یہ رؤوف حسن، حامد خان، شبلی، ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں، ان کے گھر کے باہر ہی کوئی نہیں جانتا، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سمجھ ہے، نہ کچھ ہے، تو یہ کیسے یہ اس کو کریں گے؟ تو اب آپ کو اسد کیسر اور محمود اکرزئی کے اوپر بات ہے آپ کے، اس کو کیسے وہ کامیاب کر سکتے ہیں؟ اور سب آخری سوال کروں گا، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا پھر ہوا ہے، اس میں غلطی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کیا؟ 100% اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے، ملک تباہ و برباد کر دیا ہے اپنی ضد. اسٹیبلشمنٹ نے بہت پاکستان کا نقصان کیا ہے اس سارے معاملے میں، اور میری نظر میں اب بھی وقت ہے ان کو اپنی پالیسی کو ریڈو کرنا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ نارملائز کرنا چاہیے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور موجودہ صورتحال پر ہم نے ان سے بات کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.